پیغام ماہ سیاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بکھر نیٹ ورک کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام پیام ماہ سیام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور مضمون جس پر ہم کچھ عرض کریں گے وہ ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور یہ بھی شرف ہے کہ سید الانبیاء کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار القابات آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کے القابات میں فاطمۃ الزہرا بھی آتا ہے، اور آپ کے القابات میں خاتون جنت بھی آتا ہے، اور سیدۃ نساء العالمین آپ کا انتہائی مشہور لقب ہے، اور آپ کے القابات میں بطول بھی ایک لقب ہے۔ یہ تمام تر القابات آپ کی شخصیت کو واضح کر رہے ہیں اور نکھار رہے ہیں۔ ایک دن حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کچھ غمگین تھی، پریشان تھیں، تو سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار کائنات محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ آپ قریب تشریف لائے اور کان میں ارشاد فرمایا، یا فاطمہ تو الا تردینا انک سیدۃ نساء العالمین۔ اے فاطمہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تجھے اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ راقیہ ساجدہ آپ عرض کرتی ہیں، اے بابا جان، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں ساری جہان کی عورتوں کی سردار ہوں؟ فَأَيْنَ مریم، پھر بتائیے کہ مریم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ تو محبوب دو جہاں کی زبان اقدس سے جملے نکلے، وہ ہر اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ فرمایا، اے فاطمہ، سیدتنا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن اللہ نے تجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے، تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، انت سیدۃ نساء العالمین، تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اللہ کے محبوب بڑا پیار فرماتے، بڑی محبت اور شفقت فرماتے۔ آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جب باری آئی اپنی لخت جگر کی، اپنے نور نظر کی، تو امام الانبیاء تاجدار انبیاء کائنات کے والی محبوب رب العالمین ساری کائنات کے والی حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، یہ میسج تھا، یہ پیغام تھا،
بیٹیوں سے محبت کا، بیٹیوں سے پیار کا، اس دور کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کر کے اللہ کے محبوب نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں محبت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بڑا پیار فرماتے اور کبھی کبھی ارشاد فرماتے، یا فاطمہ تو انت بدعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے، لوگو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ عبادت الہی کے اندر اتنی منہمک ہو جاتی کہ دنیا جہاں کی خبر نہ رہتی۔ سردیوں کی لمبی راتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک رکعت کے لیے کافی نہ ہوتی، آپ ادھر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، ادھر خدا کا ذکر ہوتا، اور گھر کے کام کاج بھی خود کیا کرتی، اور آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے کام خود کرنے پڑتے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں اور گھر کی تمام تر مشکل کام خود سر انجام دیتی ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے یا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار جب خادمہ آئیں، لونڈیاں آئیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہمارے لیے بھی کوئی لونڈی کا انتخاب کیا جائے۔ تو سید العالمین نبی رحمت تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا ورد کر لو، تمہیں رب کائنات ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کی تھکاوٹوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہی تسبیح فاطمہ ہے کہ جو ہر مومن مسلمان فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ گھر کا کام آپ خود کرتی، اور ایک کرامت آپ کی میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں، کہ آپ کی اتنی عظیم شخصیت کے اوپر اتنے کم وقت میں ہم مکمل طور پر روشنی ڈال سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ غلام ہیں جو گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں فلاں کام کر کے آؤ۔ جب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر میں کوئی موجود نہیں، لیکن جب اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کیا ہی عجیب منظر ہے، کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ چکی چلانے والا تو نظر نہیں آ رہا مگر چکی چل رہی ہے، اور آٹا بن رہا ہے، اور گندم پیسی جا رہی ہے، جو پیسے جا رہے ہیں، اور خود بخود وہ برتن میں جا رہے ہیں، آٹا چھنتا جا رہا ہے۔ عجیب کیفیت کا عالم تھا۔ فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں واپس آئے اور عرض کی کہ آقا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کی آقا میں نے حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں عجیب منظر دیکھا ہے کہ کوئی موجود نہیں مگر کام خود بخود ہو رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا بن رہا ہے، اور اس کو چھنا بھی خود بخود جا رہا ہے، اور برتن میں بھی پہنچ رہا ہے۔ آقا میں حیران ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید العالمین نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں کہ جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ عابدہ ساجدہ میری لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کے کام کرنے کے لیے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے
جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ تو ہمیں ان کی سیرت سے، ہماری خواتین کو ان کی سیرت میں سے ہمیں حصہ لے کر ان کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ان کے مزار شریف پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کی سیرت کو از سر نو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔